बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भी कौम के सामने ये सवाल है कि जनरल कमर जवेद बाजवा साहब का जानशीन कौन होगा, आइंदा का आर्मी चीफ कौन होगा। इस हवाले से थोड़ा सा क्लू सामने आया है। जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के अगले आर्मी चीफ हो सकते हैं। इस हवाले से जंग में एक बड़ी खबर शाया हुई है। उस खबर में ये बताया गया है कि जनरल आसिम मुनीर ने जापान के सफारत खाने में एक तकरीब में शिरकत की। वो उनका फौजी डे था। इसमें जनरल आसिम मुनीर सेरेमोनियल ड्रेस में शामिल हुए हैं, शरीक हुए हैं और उनके साथ खुर्रम दस्तगीर साहब भी थे। खुर्रम दस्तगीर साहब का अपना शहर गुजरांवाला लॉन्ग मार्च के घेरे में है, लॉन्ग मार्च की जद में है। वो वहाँ बैठे हुए तकरीबात में शरीक हो रहे हैं। इनकी ऐसी हालत है, नी ससिए बेखबरे तेरा लुटिया शहर भंभोर। तो गुजरांवाला इनके हाथों से निकल चुका है, लेकिन ये मौज मेले कर रहे हैं। बात हम कर रहे थे आर्मी चीफ के हवाले से। इस तकरीब में जनरल आसिम मुनीर की शिरकत से इससे थोड़ा सा ये सबूत मिलता है कि शायद अगले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हों। ये खबर किसने दी है? ये साले जाफर साहब की तरफ से दी गई खबर है। वो अपनी आदत के मुताबिक खुशामद से बाज नहीं रह सके। ये खबर देते हुए उनकी खुशामद की रग फड़की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि जनरल आसिम मुनीर खामोश तबाह हैं, इंतहाई सादा हैं। इस तकरीब के दौरान उन्होंने लोगों को सेल्फियाँ बनाने से मना कर दिया था। तो नाजरीन, ये सवाल तो अपनी जगह पर मौजूद है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन होगा, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है कि जो भी पाकिस्तान का आर्मी चीफ होगा, क्या वो जनरल कमर जवेद बाजवा साहब की सियासी पॉलिसियों को इसी तरीके से आगे बढ़ाएगा? वैसे नाजरीन, आपका क्या ख्याल है कि जनरल कमर जवेद बाजवा साहब की सियासी पॉलिसियाँ क्या इसी तरीके से आगे चलती रहेंगी? एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ कर लें कि जनरल नदीम अहमद अंजम, उनको आर्मी चीफ बना दिया जाता है। वो कितने क्लोज़ हैं जनरल बाजवा साहब के और कितने ख़िलाफ़ हैं वो इमरान खान के? उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये ज़ाहिर हो चुका है। उनको आर्मी चीफ अगर बना दिया जाता है तो यकीनी तौर पर कुछ लोगों का ख्याल होगा कि वो जनरल कमर जवेद बाजवा की सियासत के हवाले से पॉलिसियों को इसी तरीके से सपोर्ट करेंगे, इसी तरीके से आगे ले जाएंगे। लेकिन मैं इससे कतई तौर पर इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि जो भी आर्मी चीफ आता है उसकी हर हवाले से अपनी पॉलिसियाँ होती हैं। पाकिस्तान जिस तरीके से सियासी अफरा तफरी का शिकार है, जो भी आर्मी चीफ आएगा उसको ये सारी सूरत हाल समझने में कई माह लग जाएंगे। वो सियासत से लातल्लुक़ रहेगा। जनरल बाजवा साहब अपने ओहदे से अलग होंगे तो फिर पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होती हुई चंद हफ्तों में यकसर तब्दील हो जाएगी। नया सिनेरियो सामने आएगा, नया मंजरनामा होगा और फिर हमारी सियासत उसी तरीके से आगे चलेगी जिस तरीके से पानी नीचे बहाव की तरफ जाता है। इस हवाले से मैं छोटी छोटी मिसालें आपके सामने रखता हूँ। जनरल कियानी जनरल परवेज़ मुशर्रफ के DGISI थे। वो उनकी हर बात पर यस कहते थे, लेकिन जैसे ही उनको आर्मी चीफ बनाया गया, परवेज़ मुशर्रफ बेवर्दी हो चुके थे। उसके बाद जनरल कियानी ने परवेज़ मुशर्रफ साहब की एक भी बात नहीं सुनकर दी। हालांकि उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ सदर थे। तो यहाँ पे जब आर्मी चीफ आ जाएगा उस पर किसी किस्म का दबाव नहीं होगा कि वो कौन सी पॉलिसी को लेकर आगे चले या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो कोई पॉलिसी ना बना सके। एक छोटा सा वाक़या मैं आपको जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर का भी बताता हूँ। 77 के इंतखाबात थे, अपोजिशन की तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ मुलाकात की गई। उन्हें कहा गया कि हैदराबाद ट्रिब्यूनल तोड़ दिया जाए। हैदराबाद जेल में वली खान कैद थे, अताउल्लाह मैंगल को कैद किया गया था, खैर बख्श मरी वहाँ पे मौजूद थे, शेर मोहम्मद मरी भी वहाँ पे मौजूद थे। इसके अलावा भी कई सियासी कायदीन थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अपोजिशन की तरफ से इनकी रिहाई की बात की गई। उन्होंने कहा कि फ़ौज नहीं मानती। इसके साथ ही उन्होंने जनरल ज़िया को बुला लिया। वो आर्मी चीफ थे। वो अपने DGISI जनरल जिलानी को लेकर वहाँ पहुँच गए। उनके सामने ये सूरत हाल रखी गई। तो जनरल जिलानी ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि अगरतला साजिश केस में अगर मुजीबुर रहमान को
رہا نہ کیا جاتا تو پاکستان نہ ٹوٹتا۔ یہ لوگ بھی پاکستان کے اتنے ہی مجرم ہیں، ان کو کسی طور پر رہا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ناظرین، جیسے ہی جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹا، وہ اقتدار میں آئے اور اس کے تھوڑے سے عرصے کے بعد جنرل ضیاء الحق نے حیدرآباد ٹریبیونل توڑ دیا، سارے قیدیوں کو رہا کر دیا، کیونکہ وہ پورے اختیارات میں آنے کے بعد اپنی من مرضی کرنے لگے تھے۔ اسی طریقے سے جو بھی پاکستان کا آرمی چیف ہوگا اس کے اوپر کسی قسم کا دباؤ پھر نہیں ہوتا، اس نے اپنی مرضی کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں عمران خان کے اس بیان کی، جس میں عمران خان نے کہا تھا کہ اگر مارشل لا لگ جاتا ہے تو مجھے کیا ہے، مارشل لا لگ جائے۔ اس پر پی ڈی ایم کی طرف سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ عمران خان کے خلاف جو کچھ کہا جا سکتا تھا، ان لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ یہ دیکھو، یہ جمہوریت دشمن ہے، پاکستان میں مارشل لا لگوانا چاہتا ہے۔ تو ناظرین، اگر پاکستان میں مارشل لا لگتا ہے، ویسے تو اس کا کوئی چانس نہیں ہے، بالفرض مارشل لا لگ جاتا ہے، تو عمران خان نے کہا کہ مجھے اس سے کیا ہے۔ حالانکہ مارشل لا کا سب سے زیادہ نقصان عمران خان کو ہوگا، کیونکہ ان کی جس طرح سے عوام میں مقبولیت ہے، جب بھی انتخابات ہوتے ہیں عمران خان نے اقتدار میں آنا ہے، تو مارشل لا لگنے کا سب سے زیادہ نقصان عمران خان کو ہوگا، اور فائدہ کس کو ہوگا؟ پی ڈی ایم کی جماعتوں کو ہوگا، جو چور راستے سے اقتدار میں آئے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ انتخابات میں ان کے ساتھ کیا کچھ ہونا ہے، وہ انتخابات جیت کے اقتدار میں نہیں آ سکتے۔ ان کے لیے مارشل لا انتہائی زیادہ سود مند ہوگا، کیونکہ ان کے اقتدار کو طوالت ملے گی، یہ لوگ اقتدار میں بیٹھے رہیں گے۔ آج بھی یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اقتدار میں آئے ہیں، تو آئندہ بھی اگر مارشل لا لگ جاتا ہے تو یہ لوگ اقتدار کا حصہ رہیں گے۔ ویسے ناظرین، آپس کی بات ہے کہ آج کل جس طریقے سے فیصلے ہو رہے ہیں، جہاں سے فیصلے ہو رہے ہیں، جہاں سے احکامات دیے جا رہے ہیں، جو لوگ ان کو اقتدار میں لے کے آئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں سے سارا کچھ ہو رہا ہے؟ مارشل لا میں کیا ہوتا ہے؟ فوج کی حکمرانی ہوتی ہے۔ تو آج آپ کو کس کی حکمرانی نظر آ رہی ہے پاکستان میں؟ تو بہرحال مارشل لا کی ہم بات کر رہے تھے، پاکستان میں اس طرح کا مارشل لا لگتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ فوج سارے سیاستدانوں کو ایک سائڈ پہ کر کے اقتدار میں آ جائے، جس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بہرحال اگر ایسا ہوتا ہے، بالفرض ایسا ہوتا ہے، تو اس کا سب سے زیادہ نقصان عمران خان کو ہوگا، اور فائدہ ان پی ڈی ایم کی جماعتوں کو ہوگا، جس کے سربراہ میاں شہباز شریف کو سراج الحق کی طرف سے گیٹ نمبر 4 کا ملنگ کہا گیا ہے۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں عمران خان کے لانگ مارچ کی۔ عمران خان کا لانگ مارچ پہلے دن کی طرح آج بھی عروج پر ہے۔ لوگوں کا ہر روز وہاں پہ سمندر جاتا ہے، شام کو یہ لوگ اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں، اگلے دن پہلے دن کی طرح لوگ پھر جوش و خروش کے ساتھ لانگ مارچ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو ناظرین، لانگ مارچ میں کتنے لوگ ہیں؟ نواز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ اس میں صرف 2000 لوگ ہیں۔ 25 مئی کو جو لانگ مارچ نکلا تھا، اس میں ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اس میں صرف 200 لوگ ہیں۔ کم از کم اس لانگ مارچ میں صرف لاہور میں جو لوگ اکٹھے ہوئے تھے، ان کی تعداد 20,000 سے کم نہیں تھی۔ اسی طریقے سے میاں نواز شریف صاحب نے جو کہا ہے کہ 2000 لوگ ہیں، اسی سے آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیں، اسی کے مطابق آپ جانچ لیں، تو میاں نواز شریف یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ عمران خان کے لانگ مارچ میں 2 لاکھ لوگ ہیں، جن لوگوں کی طرف سے تسلیم کر لیا گیا ہے۔ تو باقی عمران خان کا لانگ مارچ اپنی نوعیت کا منفرد لانگ مارچ ہے۔ ایسا لانگ مارچ کبھی نہ کسی نے دیکھا ہے، نہ کبھی ہوا ہے۔ آرمی میڈیا کی طرف سے یہ کہا گیا ہے عمران خان کا یہ آزادی مارچ، عمران خان کے اس مارچ میں لوگ ان لوگوں سے کہیں زیادہ ہیں جو ایران میں لانگ مارچ ہوا تھا، جو ترکی میں لانگ مارچ ہوا تھا، جو ملائیشیا میں لانگ مارچ ہوا تھا۔ یہ آزاد میڈیا کہہ رہا ہے اور دنیا بھر کا میڈیا کہہ رہا ہے، نہ صرف کہہ رہا ہے بلکہ وہ لوگوں کی اتنی تعداد کو دکھا بھی رہا ہے۔ لانگ مارچ کا بھی اسلام آباد پہنچے گا، اور یہ وہاں پہنچ کر کیا کچھ کرے گا، اس حوالے سے کوئی بھی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ عمران خان جس طرح سے لانگ مارچ لے جا رہے ہیں، یہ ان کا وکری ٹائپ کا ایک طریقہ ہے۔ پہلے انہوں نے کہا تھا
کہ 7 روز میں اسلام آباد پہنچ جائیں گے، لیکن اب یہ لگتا ہے کہ کئی ہفتے لگ جائیں گے۔ اس دوران ہو سکتا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے جانشین کا بھی اعلان ہو چکا ہو۔ تو ناظرین، مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے ایک پریس کانفرنس سامنے آئی ہے جس میں وہ عمران خان کی ایک سچائی کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں۔ عمران خان کے ایک بیان کو انہوں نے سچ تسلیم کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھانا بھی شروع کر دی گئی ہیں۔ وہ اسٹیبلشمنٹ جس کی وجہ سے مریم نواز شریف صاحبہ پاکستان سے باہر چلی گئی ہیں، ان کے چچا کو اقتدار میں لا کر بٹھا دیا گیا ہے۔ اس دن شہباز شریف کو پاکستان کا وزیر اعظم بنایا گیا تھا جب ان پر فرد جرم عائد ہونی تھی۔ میں اب آپ کے سامنے مریم نواز شریف صاحبہ کی وہ آڈیو رکھتا ہوں جس میں انہوں نے عمران خان کی سچائی کو تسلیم کیا ہے، اور اسی آڈیو میں مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھائی گئی ہیں۔ یہ جو انہوں نے کہا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے یہ بتایا تھا کہ یہ چور ہے، اور یہ صرف عمران نے بات نہیں کی، یہ بات کچھ صحافیوں نے بھی کی ہے کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ چور ہے۔ اور جب عمران نے کہا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے بتایا تھا یہ چور ہے، تو میرا یہ ذاتی خیال کہ اس سے بڑا ثبوت نواز شریف صاحب کی بے گناہی کا کوئی اور ہو نہیں سکتا جو عمران نے خود قوم کے سامنے رکھا۔ ناظرین، آپ نے سن لیا کہ مریم نواز شریف صاحبہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں۔ تو یہی کہا جا سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ اور لاؤ ان لوگوں کو، اور چپو۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔